बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सैयद अब्बास। नाजरीन, आज बात करेंगे चेहलम हज़रत इमाम हुसैन के हवाले से, और ख़ास तौर पर वो लम्हा जब वाक़यात करबला हो गया। 10 मुहर्रम गुजर चुकी और उसके बाद शाम गरीबा से लेकर और चेहलम तक, यानी आज 20 सफ़र तक क्या गुजरी। बेसिकली जो वाक़यात करबला है वो शुरू ही शब अशूरा से, रोज़े अशूरा, और रोज़े अशूरा के बाद अब तक जो है वो ये जारी रहा। नाज़रीन, होता यूँ है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, 72 शहीदान करबला ने इस्लाम की राह में अपनी कुर्बानी दे दी। उसके फ़ौरन बाद ख़ैमों को आग लगा दी गई और बीवियों के पर्दों को छीन लिया गया। और फिर इस चीज़ में ताज्जुब की बात है कि जब ये सारा वाक़या हो गया तो उसके बाद पानी भी जो है वो जितने भी ख़वातीन थी और जो बच्चे थे उन्हें दे दिए गए। और साथ ही साथ 2 लोग जो इस वाक़यात करबला के बाद अब तक जो है वो नॉमिनेट हैं, और उनकी इस्लाम के लिए इतनी खिदमत हैं कि जिन्हें बयान करना भी मुश्किल है। वो है एक जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह, और दूसरे हज़रत सज्जाद जो इमाम हुसैन के बेटे थे। उनकी ये कुर्बानी जो है वो उन्होंने वाक़यात करबला के बाद दीन और इस्लाम को इस तरह से और हक़ को इस तरह से यहाँ किया कि यजीद के लिए काफ़ी मुश्किलात। तो ये भी सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि शाम गरीबा के बाद जब बेगौरो कफन लाशों को छोड़कर ऊँटों पर जो है वो रस्सियाँ हाथों में बांध कर औरतों और बच्चों को और हमारे कैदी अमाम को जो है वो ले जाया गया। सबसे पहले उन्हें कूफा ले जाया गया, जहाँ पर इब्ने ज़ियाद के सामने उन्हें पेश किया गया। और वहाँ पर बीबी ज़ैनब ने और हज़रत जनाब सज्जाद ने इतना ज़बरदस्त खुतबा पेश किया कि उन्होंने उसी वक्त जब वो कूफे में मौजूद थे, हक और बातिल को बिल्कुल अयां कर दिया और लोगों को सामने जो है वो रखा। और साथ ही साथ जिन गलियों से, कूफे की गलियों से गुजर कर गए, उन गलियों में बीबी ने नोहे पड़े, और साथ जो कूफियों की जो बेवफाई है उसके हवाले से भी उन्होंने कूफियों को बताया कि किस तरह से उन्होंने अहले बैत के साथ जो है वो बेवफाई की, और उसके नोहे भी बीबी ने पढ़े, और ये तारीख में जो है वो अभी भी मौजूद हैं। 3 दिन तक जो बीबियों का ये काफिला है उसे कूफे में इब्ने ज़ियाद के दरबार में रखा गया। फिर यजीद की जानिब से हुक्म आया इब्ने ज़ियाद को कि उन्हें जो है वो जो सर, और साथ ही साथ जो सर की मुराद भी जो वाक़यात करबला के बाद जब शहीदान करबला थे उनके सरों को नेज़ों पर बुलंद किया गया था। इतना जुल्म के 6 माह के बच्चे को, हज़रत इमाम हुसैन को, उनकी औलाद को, उनके सहाब को नेज़ों पर उनके सर बुलंद किए गए, और उन नेज़ों के साथ ही इस काफिले को रवा रखा गया। 3 दिन तक ये काफिले और ये सर जो है वो कूफा में मौजूद रहे। और उसके बाद यजीद ने हुक्म दिया कि इन सरों को और इस काफिले को जो है वो दमिश्क में लाया जाए। और फिर ये सफ़र जो है वो तकरीबन 3 से 4 दिन का सफ़र था। और इस सफ़र के बाद जब बीवियों का काफिला, जो असीरान थे उनका काफिला जब पहुंचा दमिश्क में, तो यजीद के दरबार के बाहर ये काफिला तकरीबन 16 घंटे तक जो है वो बाहर बैठाया गया और मुसलसल इंतज़ार करवाया गया। और बीवियाँ यजीद के दरबार के बाहर जो है वो बेपर्दा वहाँ पर बैठी रहीं। और इस कदर तकलीफ़ थी कि एक वाक़यात करबला जब हुआ उसका गम, 72 शहीदान करबला को शहीद किया गया। लेकिन ये बीबी ज़ैनब का था कि वो उस वक्त बीबी ज़ैनब नहीं थी, वो उस वक्त हज़रत अली थी, वो उस वक्त हज़रत अब्बास थी। उन्होंने इस तरह बहादुरी का मुज़ाहिरा किया कि जिसे अल्फाज में बयान करना इंतहाई मुश्किल है। बीबी ने जब यजीद के दरबार में पेश किया गया तो यजीद के दरबार के अंदर जो है वो काफ़ी सफ़ीर आए हुए थे, और काफ़ी उसके जो जिन्हें हम कह सकते हैं कि जो वज़ीर थे वो बैठे हुए थे। तो जैसे ही बीबी ने का काफिला यजीद के दरबार के अंदर आया और यजीद को सोने की तश्तरी पर रखकर हज़रत इमाम हुसैन का जो सर है वो पेश किया गया, तो उस वक्त यजीद ने
حضرت امام حسین کے زخمی ہونٹوں پر، پیاسے ہونٹوں پر چھڑی مار کر کہا کہ یہ میری جیت ہے، میری جیت ہے یہ۔ اور اس چیز پر بی بی زینب نے حضرت عباس، حضرت علی جیسا جلال دکھایا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جیت نہیں ہے تمہاری، یہ تمہاری غفلت ہے جو تمہیں آج اس اندھیرے میں لے آئی ہے کہ تمہیں اس چیز کا بھی اندازہ نہیں کہ تم اپنے نبی کی آل کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ ان ہونٹوں کو جنہیں رسول پاک بوسہ دیا کرتے تھے، آج تم اسے چھڑی سے مار رہے ہو۔ اس امام حسین کو جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا حسین منی وانا من الحسین، یعنی میں حسین سے اور یہ حسین مجھ سے ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اے اللہ اس سے محبت کریں جس جو اہل بیت سے محبت کرے، اور اس سے دشمنی کریں کہ جس سے اہل بیت جو ہے وہ دشمنی کریں اس سے۔ تو ظاہری بات ہے یہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ حضرت بی بی زینب کا یہ جو قافلہ تھا، تو اس وقت یہ ضروری تھا کہ بی بی ایک ایسا خطاب کرتی جو سب کی آنکھیں کھول دیتی۔ تو بی بی نے ایک ایسا ہی جو ہے وہ خطبہ دیا، اور وہ خطبہ ہماری اہل سنت، اہل حدیث تمام کتابوں میں موجود ہے، اور یہ خطبہ اتنا پاورفل تھا کہ یزید کے دربار کے اندر بیٹھے لوگ بھی جو ہے وہ اس چیز کو، جو غیر مسلم تھے، حیران ہو گئے کہ اپنے نبی کی آل کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو پھر یہی جب بو آنا شروع ہوئی اسے کہ یہ بغاوت ہو سکتی ہے بی بی کے خطبے کے بعد، تو اس وقت جو تقریباً 3 دن تک بیویوں کو قید میں رکھا گیا۔ جب بغاوت کی بو زیادہ آنا شروع ہوئی اسے، اور اسے پتہ چل گیا کہ اب بغاوت جو ہے مزید بڑھ سکتی ہے، تو پھر اس نے بیویوں کو رہا کر دیا، اور اس زندان میں حضرت بی بی سکینہ شہید ہو گئی 13 صفر کو۔ اور اس کے بعد بیویوں نے سفر جب یزید نے رہا کیا تو اس کے بعد بیویوں کو کہا گیا کہ وہ دوبارہ جو ہے مدینے میں جا سکتی ہیں، تو وہ مدینے واپس نہیں گئی تھی بیویاں، وہ سیدھی کربلا گئی۔ وہاں پر جا کر جو بے گورو کفن لاشیں تھے جنہیں یہودیوں نے دفنایا تھا، اور ان لاشوں کو، ان قبروں پر جا کر بیویوں نے گریہ کیا، ماتم کیا، اور یہ جو پہلا ابن جابر جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلا 40 انہوں نے برپا کیا تھا، اور وہ بھی وہاں پر پہنچے تھے۔ تو جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد بیویوں نے تقریباً 2 دن جو ہے وہ کربلا میں قیام کیا، اور اس کے بعد بیویوں کا قافلہ جو ہے وہ واپس مدینہ میں روانہ ہوا۔ مدینہ میں جب یہ قافلہ روانہ ہوا تھا تو اس وقت بیویوں نے وہاں پر جا کر جب اپنی داستان سنائی، تو وہ یعنی پورا مدینہ جو ہے وہ ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں مجلس میں تبدیل ہو گیا، اور ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غم کا ماحول ہو گیا۔ جو اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ تھے، انہیں جب پتہ چلا کہ امام حسین اور ان کے اصحاب کو، ان کی اولاد کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، اور بیویوں کو قید کیا گیا، اور جس طرح بے حرمتی کی گئی تھی، چادریں چینی گئیں اور بے پردہ انہیں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، اور اس کے بعد کی تمام صورتحال کے حوالے سے بی بی باقاعدہ طور پر اپنے گھر میں مجلس برپا کیا کرتی تھی۔ حضرت امام سجاد جو واقعات کربلا میں واحد جوان تھے جو بیماری کی حالت میں تھے اور جنگ نہیں لڑ سکے، وہ مدینے میں لوگوں کو اس چیز سے بتاتے تھے کہ واقعات کربلا میں کیا ہوا تھا۔ ناظرین، یہ جو چیزیں سب ہم بتاتے ہیں کہ کس کی شہادت کیسے ہوئی، کیوں انہیں شہید کیا گیا، کس طرح سے ماؤں نے گریہ کیا، کس طرح سے گٹھری میں لاشیں لائی گئیں، کس طرح حضرت علی اصغر کے گلے میں تیر لگا، یہ سب چیزیں لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کس طرح ساری چیزیں یہ بیان کرتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ مجلس برپا کرنا یہ ہمارا کام نہیں، یہ حضرت بی بی زینب جو ہے وہ اور حضرت سجاد انہوں نے یہ جو ہے وہ شروع کی یہ مجالس کا سلسلہ، اور انہوں نے لوگوں کو بٹھاتے تھے اور انہیں یہ واقعہ سناتے تھے اور آہوزاری سے روتے تھے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ اس وقت سے ابھی تک جاری و ساری ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ یہ کربلا سے یعنی کربلا کے 10 محرم سے لے کر
مدینے کے 20 سفر تک جو بیویوں کا سفر تھا، یہ اصل جو ہے وہ دردناک، اور ہر ایک لمحہ، ہر ایک جو چیز ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں جس اس پورے واقعے میں پیش آئی، یہ انتہائی دردناک اور افسوسناک تھی جو آل نبی نے فیس کیا اور اسلام کو زندہ کیا۔ ناظرین، یہ سارا واقعہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، ساتھ ہی ساتھ اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ کو ایک جو ہے وہ مرثیہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، آنکھ میں تھے میرے آنسو بس تیری رخصت کے وقت، پھر کوئی آنسو نہ آیا، آنکھ پتھرائی حسین، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین۔ ناظرین، انتہائی دردناک اور اسلام کو زندہ کرنے والا یہ واقعہ ہے، اور یہ واقعہ جسے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس طرح سے یہ احتجاج کیا جاتا ہے اور اہل بیت کی اس قربانی کو یاد کیا جاتا ہے، جس طرح حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کا واقعہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بھلا سکتا، اور اس کی یاد میں ہم بقرہ عید جو مناتے ہیں، تو اس واقعے سے کئی ہزاروں بلکہ کروڑوں گنا بڑا جو واقعہ ہے یہ واقعہ کربلا ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل نے قربانی پیش کر کے اس دین کو اور اللہ کے نام کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ بچایا ہے۔ تو اس قربانی کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بھلا سکتا، اور نہ اس کی جو پیش آنے والی مشکلات ہیں اس سے لوگوں کو گھبرانے کی جو ہے وہ اس سے کوئی ضرورت نہیں ہوتی، تو کیونکہ امام حسین کی جو یاد ہے اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے۔ تو اپنے میزبان سید عباس حیدر کو اجازت دیجیے، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔